السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہم درس میں حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کچھ سیکھیں گے۔ آنے والے کچھ دنوں میں چھٹی شریف آنے والی ہے، 6 رجب المرجب آپ کا عرس مبارک ہوتا ہے۔ انہی کے تعلق سے کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ تمامی حضرات کو، تمامی بچوں کو حق کو سن کر اسے قبول کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہندوستان میں کفر و شرک بہت ہی عام تھا، پھیلا ہوا تھا۔ تو ہندوستان کے لوگوں کی اصلاح کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے، ان کی تربیت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلسلہ چشت یعنی چشتی سلسلے کے ایک بہت ہی عظیم بزرگ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو منتخب فرمایا۔ میں آپ کو بتا دوں، یہ جو چشتی سلسلہ ہے، اس کے بانی سب سے پہلے چشتی لقب پانے والے حضرت ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہی کے نام میں لفظ چشتی لکھا گیا سب سے پہلے، اور یہی چشتی سلسلے کے بانی ہیں، اور انہی کے بعد سے چشتی سلسلہ شروع ہوا، اور انہی چشتی سلسلوں میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہیں۔ اور حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سلسلے کو، چشتی سلسلے کو بہت ہی ان کی وجہ سے شہرت حاصل ہوئی دنیا بھر میں۔ آپ نے دعوت حق کا کام کیا، جس کی وجہ سے اس سلسلے کو پوری دنیا بھر میں جانا جاتا ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا نام معین الدین ہے۔ آپ کو والد محترم، والدین آپ کے حسن کہہ کے پکارتے تھے۔ کیا کہہ کے پکارتے تھے؟ حسن۔ اور آپ کی والدہ کا نام ام الورا، جنہیں ماہ نور بھی کہتے تھے، اور آپ نجیب الطرفین سید ہیں، یعنی باپ کی طرف سے بھی اور ماں کی طرف، دونوں سے آپ دونوں کی طرف سے آپ سید ہیں۔ آپ کے والد کا نام حضرت سید غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، اور ان کا جو نسب نامہ ہے باپ کی طرف سے، وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے، اور ماں کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کی ولادت 537 ہجری یعنی 537 ہجری اسلامک کیلنڈر کے حساب سے، بمطابق 1142 یعنی 1142 عیسوی کو آپ کی ولادت مبارکہ ہوتی ہے۔ سجستان کے شہر قصبہ سنجر میں آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور آپ کی ولادت پوری دنیا کے لیے باعث رحمت اور سعادت بنی۔ آپ کی ولادت مبارکہ آپ کی والدہ ماجدہ بیان کرتی ہیں، جب معین الدین میرے شکم میں تھے یعنی میرے پیٹ میں تھے، تو مجھے اچھے اچھے خواب میں دیکھا کرتی تھی
اور گھر میں خیر و برکت ہوا کرتی تھی، اور جو دشمن تھے وہ دوست بن گئے۔ اور جب آپ کی ولادت جس مکان میں ہوتی ہے وہ مکان سارا انوار الہی سے روشن ہو گیا تھا۔ اور آپ کی ولادت کے بعد آپ جو شروع میں تعلیم حاصل کی وہ اپنے والد محترم سے آپ نے تعلیم حاصل کی شروع میں، جو بہت بڑے عالم دین تھے آپ کے والد محترم۔ 9 برس کی عمر میں آپ حافظ قرآن ہو گئے۔ کتنی برس میں؟ 9 برس کی عمر میں۔ اس کے بعد آپ قریب کے مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے رہے، علم حدیث، فقہ، تفسیر وغیرہ حاصل کیا، اور بہت ہی کم عمر میں آپ نے بہت زیادہ علم حاصل کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ ذہانت سے نوازا تھا کہ آپ نے بہت ہی کم عمر میں بہت زیادہ تعلیم حاصل کر لی۔ پھر آپ جب 15 برس کی عمر میں پہنچے تو آپ کے والد حضرت سید غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہو چکا تھا، ہو جاتا ہے۔ پھر والد محترم کا وصال ہونے کے بعد والدہ حضرت بی بی ماہ نور رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کی بہت اچھے سے پرورش کی، کبھی باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ والد محترم کا وصال ہونے کے بعد آپ کو جو ترکہ میں یعنی جائیداد میں جو حصہ ملا تھا وہ ایک باغ اور ایک پنچکی تھی، اسی سے آپ گزارا کیا کرتے تھے، باغ کی دیکھ بھال کرتے تھے، درختوں کو پانی دیتے تھے، باغ کی صاف صفائی کرتے تھے، اور جو پنچکی تھی اس کا بھی سارا نظام آپ سنبھالے ہوئے تھے۔ بہت ہی خوشگوار زندگی گزر رہی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کی ہدایت کے لیے، ان کی تربیت کے لیے منتخب فرما لیا تھا۔ ایک دن آپ باغ میں باغبانی کر رہے تھے، درختوں کو پانی دے رہے تھے کہ وہاں آپ کے باغ میں ایک بزرگ، ایک مجذوب حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لے آئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب ان بزرگ کو دیکھا تو فوراً ان کو ایک سایہ دار درخت کے نیچے بٹھایا بڑے ادب و احترام کے ساتھ، اور انگور کا ایک گچھا، ایک خوشہ جو آپ کے بارگاہ میں پیش کیا۔ وہ مجذوب وہ انگور کھائے اور خوش ہو کر اپنے بغل سے ایک روٹی کا ٹکڑا نکالا اور اپنے منہ میں چبایا اسے۔ اس کچھ بات چبانے کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے منہ میں ڈال دیا۔ جیسے ہی وہ ٹکڑا حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حلق کے نیچے اترتا ہے تو آپ کی دل کی دنیا ہی بدل جاتی ہے۔ پھر آپ نے اور علم حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا، علم روحانیت، علم طریقت، علم شریعت حاصل کرنے کے لیے آپ کو جذبہ پیدا ہو گیا۔ آپ کو جو ترکہ میں جو چیز ملی تھی، ایک باغ اور پنچکی وغیرہ جو تھا، اسے بیچ کر غریب و مساکین میں تقسیم کر دیا سارا مال۔ اس کے بعد آپ علم حاصل کرنے کے لیے بخارا کی طرف رخصت ہوئے۔ وہاں پر اس وقت عالم اسلام میں بہت ہی بہترین پڑھائی ہوا کرتی تھی، جہاں اس دور کے ممتاز اور جید اساتذہ کرام درس و تدریس کا انجام دیا کرتے تھے، اور لوگ دنیا کے کونے کونے سے وہاں پہ علم دین حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے اور اپنی تشنگی کو بجھایا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی وہاں پہ پہنچ کر بڑی شوق و ذوق کے ساتھ علم دین، علم شریعت حاصل کرتے رہے اور اس میں کامل مہارت حاصل کی۔ وہاں پہ علم حاصل کرنے کے بعد پھر آپ کو علم طریقت حاصل کرنے کے لیے بھی سفر کیا، علم طریقت حاصل کیے۔ پھر اس کے بعد
آپ کو ایک کامل پیر کی ضرورت پڑی کہ جس کے ہاتھ میں میں بیعت کروں، جو میرا پیر و مرشد ہو۔ تو پیر کی تلاش کے لیے آپ نیشا پور کی طرف نکلے۔ نیشا پور کے شہر ہارون میں، قصبہ ہارون میں وہاں پہ پہنچے، اور وہاں پہ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ تھی، جو کافی اولیاء کرام وہاں پر صوفیاء اعظام تشریف لایا کرتے تھے اور علم طریقت، علم روحانیت حاصل کرتے تھے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی جب آپ کی بارگاہ میں پہنچے تو آپ کے ہاتھ میں بیعت کیے، آپ مرید ہوئے ان سے، اور کم و بیش 10 سے 12 سال آپ کی زیر سایہ میں رہے۔ اور حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود فرماتے ہیں کہ ایک دن میں پیر و مرشد کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ، تو پیر و مرشد نے مجھے کہا کہ اے معین الدین 2 رکعت نماز نفل ادا کرو۔ حکم کی تعمیل کیے اور 2 رکعت نماز حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ادا کیا۔ پھر اس کے بعد جب نماز ادا کرنے کے بعد پیر و مرشد نے کہا کہ اے معین الدین قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاؤ۔ حضور خواجہ غریب نواز قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے۔ پھر حکم ہوا کہ تم سورہ بقرہ کی تلاوت کرو۔ حضور خواجہ غریب نواز بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ سورہ بقرہ کی تلاوت کی۔ سورہ بقرہ جب پوری مکمل ہو گئی تو پھر پیر و مرشد نے کہا کہ تم 60 مرتبہ کلمہ سبحان اللہ کہو۔ پھر انہوں نے یہ بھی حکم کی تعمیل کی۔ پھر اس کے بعد آپ نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہاتھ مبارک اٹھایا اور کہا کہ میں تجھے خدا تک پہنچا دیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی ایک خاص ٹوپی اور ایک کمبل حضور خواجہ غریب نواز کو دیا اور کہا کہ تم ایک دن اور ایک رات خوب اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ پورا دن اور رات اللہ کی عبادت کرتے رہے، نوافل پڑھتے رہے، ذکر و اذکار کرتے رہے۔ اگلے روز جب پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو پیر و مرشد نے کہا آپ کا چہرہ مبارک جو ہے وہ آسمان کی طرف کرنے کو کہا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آسمان کی طرف اپنا چہرے مبارکوں کو کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے کہ اے معین الدین کیا نظر آ رہا ہے؟ تو حضور خواجہ غریب نواز عرض کرتے ہیں اے پیر و مرشد عرش معلیٰ نظر آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اپنی زمین کی طرف اپنی نگاہوں کو کرو۔ زمین کی طرف جب دیکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ کہتے ہیں تحت الثری نظر آ رہا ہے۔ پیر و مرشد نے کہا کہ تم اب 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرو۔ 1000 مرتبہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں۔ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد پھر پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ پھر خواجہ عثمان ہارونی جو آپ کے پیر و مرشد تھے آپ کو کہتے ہیں کہ اے معین الدین آسمان کی طرف دیکھو کیا نظر آتا ہے؟ تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اوپر منڈی اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے حجاب عظمت نظر آ رہا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اے معین الدین اپنے آنکھوں کو بند کرو۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں۔ پھر حکم ہوتا ہے اے معین الدین اپنی آنکھوں کو کھولو۔ حضور خواجہ غریب نواز اپنی آنکھوں کو کھولتے ہیں اور اس طریقے سے 2 انگلی حضور خواجہ غریب نواز کو دکھاتے ہیں آپ کے پیر و مرشد اور کہتے ہیں کہ اے معین الدین ان 2 انگلیوں کے بیچ میں تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ تو حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ 18,000 عالم نظر آ رہے ہیں۔ پھر حضور خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ اے معین الدین اب تمہارا کام مکمل ہو گیا۔ وہاں پہ ایک اینٹ پڑی ہے، اس اینٹ کے نیچے کچھ دینار وغیرہ ہیں، اسے جا کے خیرات کر دو۔ حضور خواجہ غریب نواز اسے خیرات کر دیے۔ حضور خواجہ عثمان ہارونی آپ کے پیر و مرشد آپ کو اجازت سے نوازے، خلافت سے نوازے اور اپنا جانشین بنا دیا، اور حضور خواجہ عثمان ہارونی خود
حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اے معین الدین جو ہیں وہ محبوب خدا ہیں اور مجھے ان کی خلافت پر ناز ہے۔ یہ حضور خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جملے ہیں۔ اس کے بعد حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیر و مرشد سے اجازت لے کر سفر کیے، حج بیت اللہ کیا، مدینۃ المنورہ کی حاضری ہوئی۔ میں آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے بتا رہا ہوں تاکہ حضور خواجہ غریب نواز کی حیات طیبہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ حضرات کے ذہن میں تھوڑا سا سما جائے۔ اس کے بعد حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، وہاں پہ آپ دن رات درود و سلام پڑھتے تھے، ذکر و اذکار کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے آپ کو ہندوستان کی بشارت ملی، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضور خواجہ غریب نواز کو کہا کہ اے معین الدین تم وہاں ہندوستان جاؤ، وہاں پہ جو کفر و شرک ہے اسے تم دور کرو، تمہارے سے وہاں پہ کفر و شرک دور ہوگا۔ حضور خواجہ غریب نواز پھر مدینۃ المنورہ سے ہندوستان کی طرف رخ کرتے ہیں۔ جب ہندوستان پہنچتے ہیں، ہندوستان کے شہر اجمیر شریف میں پہنچتے ہیں، اور وہاں پہ آپ خوب دن اور رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ کا چہرے مبارکہ کو دیکھ کر لوگ آتے تھے، ایمان سے مالا مال ہوتے تھے، آپ کی کرامت بھی کافی ظاہر ہوئی، لوگوں کو آپ نے وہاں پہ مسلمان کرتے رہے، یہاں تک کہ کتابوں میں آتا ہے کہ آپ کے ہاتھ پر 90 لاکھ یعنی 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا، یعنی وہاں پہ 90 لاکھ لوگ آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ یہ حضور خواجہ غریب نواز کی شان ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز کی بہت ساری کرامتیں بھی، جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر پانی بند کر دیا گیا تھا، تو آپ نے اپنے ایک مرید کو کاسا لے کر بھیجا اور حکم دیا کہ انا ساگر کو حکم دو کہ اس میں سما جائے۔ تو انا ساگر کو جب اس مرید نے حکم دیا تو پورا انا ساگر کا پانی اس کاسے میں آ گیا، ہے نا۔ اس طریقے سے بہت ساری کرامت آپ سے ظاہر ہوئی، اور آپ کے اخلاق، آپ کے کردار کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے رہے۔ پھر اس کے بعد حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ دن رات اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ آپ کی خانقاہ میں دن رات لنگر کا اہتمام ہوتا تھا کہ لوگ مسافر سفر کر کے آتے تھے، اور وہاں پہ لنگر وغیرہ دن رات چلتا تھا۔ اور آج بھی دیکھیں حضور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں کوئی جاتا ہے، دن اور رات وہاں پہ لنگر چالو رہتا ہے، کوئی بھی مطلب وہاں پہ کھانا وغیرہ کھا سکتا ہے، بھوکا نہیں رہتا ہے۔ پھر حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آخری وقت آ گیا۔ آپ کا وصال کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک رات آپ اپنے خانقاہ میں جاتے ہیں اور مریدین سے کہتے ہیں کہ کوئی بھی یہاں پہ دروازے کے پاس نہ آئے۔ رات بھر ذکر و اذکار کی آوازیں آتی رہی، اور صبح کے وقت یہ آوازیں آنا بند ہو گئی۔ اب وہ دن کون سا تھا؟ 6 رجب آپ کو یاد رہے گا، 6 رجب المرجب 633 ہجری 633 ہجری بمطابق 16 مارچ 1236 عیسوی کو آپ کا وصال ہوتا ہے، اور آپ اس دار پانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر جاتے ہیں، اور آپ کی نماز جنازہ آپ کے بیٹے حضرت سید فخر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پڑھائی۔ یہ حضور خواجہ غریب نواز کی چھوٹی سی مختصر سی حیات طیبہ تھی، اور آپ نے پوری اپنے حیات طیبہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ آپ نے اپنے اخلاق سے لوگوں کو مسلمان کیا۔ اس طریقے سے ہمیں بھی اپنا کردار اپنے آپ کو بنانا چاہیے، بزرگان دین کے طریقے کو اپنانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے بولنے میں کچھ غلطیاں خامیاں ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرمائے، اور ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔